حضرت سعدی بیان کرتے ہیں، میرے جاننے والوں میں ایک منشی روزگار نہ ملنے سے بہت پریشان تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اپنا حال بیان کرنے کے بعد کہا کہ بادشاہ کے دربار میں اب کی رسائی ہے، کسی عہدیدار سے کہہ کر مجھے کوئی کام دلوا دیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، بھائی، بادشاہوں کی ملازمت خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ پیسے ہاتھ آنے کی امید کے ساتھ ساتھ جان جانے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ میں نے یہ نصیحت اس کی بھلائی کے خیال سے کی تھی، لیکن اس نے سمجھا کہ میں اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہنے لگا اب کی بات ٹھیک ہوگی، لیکن جو لوگ ایمانداری اور محنت سے اپنا کام کریں انہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ میلے کپڑے کو ہی دھوبی بار بار زمین پر مارتا ہے۔ میں نے اسے پھر سمجھایا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، سانچ کو آنچ نہیں، بہت مشہور بات ہے، لیکن بادشاہوں اور حاکموں کے بارے میں لومڑی کی طرح احتیاط برتنی چاہیے جو گرتی پڑتی بھاگتی چلی جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ خالہ لومڑی کیا مصیبت پڑی ہے جو یوں بھاگی چلی جا رہی ہو؟ لومڑی بولی، میں نے سنا ہے بادشاہ کے سپاہی اونٹ پکڑ رہے ہیں۔ اس نے ہنس کر کہا، عجیب بے وقوف ہو خالہ لومڑی، اگر اونٹ پکڑے جا رہے ہیں تو تجھے کیا ڈر؟ لومڑی نے جواب دیا، تیری بات ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی دشمن نے کہہ دیا کہ یہ اونٹ کا بچہ ہے، اسے بھی پکڑ لو تو میں کیا کروں گی؟ جب تک بادشاہ یہ تحقیق کرے گا کہ میں لومڑی ہوں یا اونٹ کا بچہ ہوں، میں تو مر چکی ہوں گی، میرا کام تمام ہو چکا ہوگا۔ مشہور مثال ہے کہ جب تک عراق سے تریاق آئے گا وہ بیمار چل بسا ہوگا۔ میری بات بالکل درست تھی، لیکن وہ اپنے خیال پر قائم رہا اور میں نے اس کی حالت کا اندازہ کر کے اسے بادشاہ کے دربار میں ملازمت دلوا دی۔ شروع تو اسے ایک معمولی سا کام ملا، لیکن آدمی بہت قابل تھا، اس لیے بہت ترقی کر گیا اور عزت و آرام کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ کچھ دن بعد میں ایک قافلے کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ ہو گیا، اور جب اس مبارک سفر سے واپس آیا تو وہ شخص کئی منزل چل کر میرے استقبال کے لیے آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی حالت سے پریشانی ظاہر ہوتی تھی۔ حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ مجھے اب معلوم ہوا کہ اپنے جو بات کہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے اپنی قابلیت اور محنت سے ترقی کی تو حسد کرنے والوں کو یہ بات بری لگی اور انہوں نے مجھ پر الزام لگا کر قید کر دیا۔ اب حاجیوں کے حج سے واپس آنے کی خوشی میں بادشاہ نے قیدیوں کو آزاد کیا ہے تو مجھے بھی رہائی نصیب ہوئی ہے، ورنہ بادشاہ نے تو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی تھی کہ میں گناہگار ہوں یا بے گناہ۔ حضرت سعدی نے اس آدمی سے کہا، افسوس تم نے میری بات نہ مانی، میں نے تو تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ بادشاہ کے ساتھ تعلق سمندر کے سفر کی مانند ہوتا ہے کہ اس سے انسان کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ساتھ جان جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ حضرت سعدی نے اس حکایت میں بھی بادشاہوں کے تعلق حاصل کرنے کی جگہ قناعت اور صبر کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ان کے اپنے زمانے کے بادشاہوں کے انداز فکر و عمل کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کی ہر الٹی سیدھی بات قانون کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ بات آج کے صاحب اختیار لوگوں کے بارے میں بھی بالکل درست ہے کہ جب تک پوری صلاحیت اور اہلیت حاصل نہ ہو ان کے ساتھ تعلق خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔